محترم سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44 to 60۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا، شاید نصیحت قبول کر لے۔ یہ عذاب الہی سے ڈرانا۔ دونوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، ہم کو اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کر بیٹھے یا زیادہ سرکشی دکھائے۔ ارشاد الہی ہوا کہ ڈرو نہیں، بلا شبہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ بلا شبہ ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں عذاب نہ دے۔ ہم تیرے پروردگار کی نشانی لے کر تیرے پاس آئے ہیں، اور اس شخص کے لیے سلامتی ہے جو ہدایت کی بات مانے۔ بلا شبہ ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس شخص پر ہوگا جو پیغام حق کو جھٹلائے اور اس سے منہ پھیر لے۔ جب فرعون کے پاس گئے تو اس نے کہا اے موسیٰ، تمہارا پروردگار کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی، پھر راہ دکھائی۔ فرعون نے کہا تو اگلی قوموں میں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میرا پروردگار غلطی کرتا نہیں اور نہ بھولتا ہے۔ وہ پروردگار وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستہ نکالا اور آسمان سے پانی برسایا۔ اللہ نے فرمایا پھر اس پانی سے ہم نے طرح طرح کی پیداوار نکالی، پس تم خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ۔ بلا شبہ ان باتوں میں عقل مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائے گا، اور اسی سے دوسرے مرتبہ تم کو نکالیں گے۔ اور بے شک ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں، مگر اس پر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ اچھا ہم بھی تمہارا مقابلہ ایسا ہی جادوگروں کے ساتھ تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ کا دن مقرر کرو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ اس دن لوگ چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور غرض یہ سن کر فرعون لوٹ گیا اور اپنے سارے دعوے اکٹھا کیے، پھر مقابلے کے لیے میدان میں آیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیات میں اپنی قدرت کی چند نشانیاں یاد دلائی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا، فرعون کے جادوگر رسوا ہوئے، ہار مان لی، سجدے میں گر پڑے، ایمان لائے۔ سمجھداروں کے لیے یہ ایک عبرت حاصل کرنے کا واقعہ ہے۔ یا اللہ ایمان میں ہمارے اضافہ فرما، ہمارے اعمال میں تقوی پرہیزگاری عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، تیرے مقبول بندوں میں شامل فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔